بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کے سسر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام مدین شہر میں رہتے تھے۔ یہاں کے لوگ کفر و شرک، بت پرستی اور تجارت میں ناپ تول میں کمی کرنے جیسے بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں احسن انداز میں توحید و رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ناپ تول میں کمی کرنے اور دیگر حقوق العباد تلف کرنے سے منع فرمایا۔ عرصہ دراز تک تبلیغ و نصیحت کے باوجود صرف گنے چنے افراد ہی دولت ایمان سے مشرف ہوئے اور دیگر افراد کو سرداران قوم نے معاشی بدحالی اور تجارتی خسارے سے ڈرا دھمکا کر ایمان سے دور رکھا۔ جب سرداران قوم اور عوام نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی اور ان کے ایمان لانے کی کوئی صورت نہ رہی تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب سے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ یہ لوگ بھی اہل مدین جیسے ہی گناہوں میں مبتلا تھے۔ انہوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کی تبلیغ سے نصیحت حاصل نہ کی تو انہیں بادل کے ایک ٹکڑے سے آگ برسا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ یہاں آپ علیہ السلام کی سیرت پاک اور قوموں کے احوال بیان کیے گئے ہیں، جن کی تفصیل آگے ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں، اور گزارش ہے کہ پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے علم و عمل میں برکت۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوموں کا اجمالی ذکر قرآن پاک کی متعدد صورتوں میں ہے، جبکہ تفصیلی تذکرہ 5 صورتوں میں ہے۔ نمبر 1 سورہ اعراف آیت 85 سے 93 تک۔ نمبر 2 سورہ ہود آیت 84 سے 95 تک۔ نمبر 3 سورہ ہجر آیت 78 سے 79 تک۔ نمبر 4 سورہ شورى آیت 176 سے 190 تک۔ نمبر 5 سورہ عنکبوت آیت 36 سے 37 تک۔ آپ علیہ السلام کا اسم گرامی شعیب ہے اور حسن بیان کی وجہ سے آپ کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضور پونو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تو فرماتے وہ خطیب الانبیاء تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کو انتہائی احسن طریقے سے دعوت دی اور دعوت دینے میں لطف و مہربانی اور نرمی کو بطور خاص پیش نظر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 2 قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ نمبر 1 اہل مدین، نمبر 2 اصحاب الایکا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو 2 بار مبعوث نہیں فرمایا۔ آپ علیہ السلام کو ایک بار اہل مدین کی طرف بھیجا جن کی اللہ تعالیٰ نے ہولناک چیخ اور زلزلے کے عذاب کے ذریعے گرفت فرمائی، اور دوسری بار اصحاب الایکا کی طرف بھیجا جن کی اللہ تعالیٰ نے شامیانے والے دن کے عذاب سے گرفت فرمائی۔ یہاں مدین سے مراد وہ شہر ہے جس میں رہنے والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تاکہ آپ علیہ السلام انہیں توحید اور رسالت پر ایمان لانے، ناپ تول میں کمی نہ کرنے اور دیگر گناہوں سے بچنے کی دعوت دے کر راہ راست پر لائیں۔ جنگل اور جھاڑی کو ایکا کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا شہر چونکہ سرسبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان تھا، اسی لیے انہیں قرآن پاک میں اصحاب الایکا یعنی جھاڑی والے فرمایا گیا۔ یہ شہر مدین کے قریب واقع تھا اور اس کے لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم سے تعلق نہ رکھتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے پاس معجزہ لے کر آئے تھے، البتہ قرآن پاک میں معین نہیں کیا گیا کہ ان کا معجزہ کیا اور کس قسم کا تھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ اس کے علاوہ آپ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بکریاں تحفے میں دے کر فرمایا، یہ بکریاں سفید اور سیاہ بچے جنیں گی، چنانچہ جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا ویسے ہی ہوا۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کی 2 شہزادیوں کا ذکر کیا گیا ہے، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اولو العزم رسول کے نکاح میں آئیں، جس کی تفصیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے باب میں مذکور ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے قوم میں انتہائی امانت دار شخص کی حیثیت سے معروف تھے، اسی لیے توحید و رسالت کی دعوت دیتے وقت قوم سے فرمایا، انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ نمبر 2 دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح آپ نے بھی بے لوث ہو کر اور صرف رضا الہی کے حصول کے لیے توحید و رسالت کی دعوت دی۔
چنانچہ قوم سے فرمایا وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا تو اجر اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ نبوت و رسالت وہ انعام الہی ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس عظیم انعام سے مشرف فرمایا، معجزات سے نوازا اور اپنی رحمت سے آپ علیہ السلام اور اہل ایمان کو دنیاوی عذاب سے محفوظ رکھا۔ اہل مدین کے گناہوں اور جرائم کی ایک طویل فہرست ہے، ان میں سے 18 گناہ یہ ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرنا، نمبر 2 بتوں کی پوجا کرنا، نمبر 3 نعمتوں کی ناشکری کرنا، نمبر 4 ناپ تول میں کمی کرنا، نمبر 5 لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے دینا، نمبر 6 قتل و غارت گری اور دیگر گناہوں کے ذریعے زمین میں فساد کرنا، نمبر 7 ڈاکے ڈال کر لوگوں کا مال لوٹ لینا، نمبر 8 9 لوگوں کو اذیت دینے کے لیے راستوں میں بیٹھنا اور جس چیز کو دیکھنا ان کے لیے حلال نہیں اسے دیکھنا، نمبر 10 غریبوں پر ظلم کرنا، نمبر 11 درہم و دینار بنا کر انہیں کسی صحیح غرض کے بغیر توڑ پھوڑ دینا، نمبر 12 سے 16 تک مسلمانوں کا مذاق اڑانا، نماز پڑھنے والوں اور اہل علم پر طنز کرنا، انہیں جبری احکام دینا، ان پر اپنی بڑائی جتانا اور انہیں حقیر جاننا، نمبر 17 بیماری اور غربت کی وجہ سے عار دلانا، نمبر 18 لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے دور کرنے کی کوششیں کرنا۔ گناہوں کی تاریکی میں پھنسے ہوئے اہل مدین کو راہ نجات دکھانے اور ان کے اعمال و کردار کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کے ہم قوم حضرت شعیب علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرما کر ان کی طرف بھیجا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے قوم کو بتوں کی پوجا چھوڑنے اور صرف عبادت الہی کرنے کی دعوت دی اور فرمایا کہ خرید و فروخت کے وقت ناپ تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، کفر و گناہ کر کے زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قرآن کریم میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی تو ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ پھیلاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لاؤ۔ یہاں روشن دلیل سے مراد معجزہ ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صداقت کی نشانی کے طور پر دکھایا۔ یہ معجزہ کیا تھا اس کا ذکر قرآن کریم میں نہیں کیا گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کا رسول بن کر تشریف لانا ہے۔ یہ لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت ماننے کی بجائے ان کی مخالفت پر اتر آئے اور لوگوں کو ان پر ایمان لانے سے روکنے کے لیے یہاں تک کوشش کی کہ مدین کے راستوں پر بیٹھ کر ہر راہ گیر سے کہنے لگے مدین شہر میں ایک جادوگر ہے، تم اس کے قریب بھی مت پھٹکنا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بعض لوگ ڈاکے ڈال کر مسافروں کو لوٹتے بھی تھے۔ اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اس حرکت سے منع کیا، انہیں انعامات الہی یاد دلائے کہ تم تھوڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت کر دیا، غریب تھے امیر کر دیا، کمزور تھے قوی کر دیا، لہٰذا ان نعمتوں کا تقاضا ہے کہ تم مجھ پر ایمان لا کر اس کا شکر ادا کرو۔ نیز تم پچھلی امتوں کے احوال اور گزرے ہوئے زمانوں میں سرکشی کرنے والوں کے انجام کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اور سوچو کہ ان کا کیا حال ہوا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ۔ اور ہر راستے پر یوں نہ بیٹھو کہ راہگیروں کو ڈراؤ اور اللہ کے راستے سے ایمان لانے والوں کو روکو اور تم اس میں ٹیڑھاپن تلاش کرو اور یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اس نے تمہاری تعداد میں اضافہ کر دیا اور دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اپنے سے پہلی امتوں کے تاریخی حالات معلوم کرنا، قوم کے بننے بگڑنے سے عبرت پکڑنا حکم الہی ہے۔ ایسے ہی بزرگان دین کے سوانح عمریہ اور خصوصاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ بہترین عبادت ہے، اس سے تقوی اور خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے مسلسل وعظ و نصیحت سے متاثر ہو کر کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے انکار کر دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، اگر تم میری رسالت میں اختلاف کر کے دو گروہ بن گئے ہو کہ ایک مومن اور دوسرا منکر تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ عز و جل ہمارے درمیان فیصلہ کر دے کہ مومنوں کو نجات ملے اور منکرین کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے۔ بے شک اللہ عز و جل سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔
ہے، کیونکہ وہ حاکم حقیقی ہے، اس کے حکم میں نہ غلطی کا احتمال ہے نہ اس کے حکم کی کہیں اپیل ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں ایک گروہ اس پر ایمان لائے جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اور ایک گروہ اس پر ایمان نہ لائے تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ قوم کے متکبر سردار حضرت شعیب علیہ السلام کی تنبیہ و نصیحت سن کر کہنے لگے اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے مومن ساتھیوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، اگر اس سے بچنا ہے تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم تو تمہارے دین سے بیزار ہیں، کیا اس بیزاری کے باوجود تمہارے دین میں آ جائیں؟ سرداروں نے کہا ہاں، پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور اس کی قباحت و فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اس کے بعد بھی اگر ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر یقیناً ہمارا شمار اللہ عز و جل پر جھوٹ باندھنے والوں میں ہوگا۔ قرآن کریم میں ہے قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا کارہین قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما علی اللہ توکلنا۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے اے شعیب، ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات، ان الفاظ اور لتعودن فی ملتنا کا ایک معنی یہ بنتا ہے کہ یا تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ۔ اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ معاذ اللہ حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں داخل تھے، تبھی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو واپس لوٹ آنے کی دعوت دی۔ مفسرین نے اس اشکال کے چند جوابات دیے ہیں، ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لانے والے چونکہ پہلے کافر تھے تو جب آپ کی قوم نے آپ کی پیروی کرنے والوں کو مخاطب کیا تو اس خطاب میں آپ علیہ السلام کو بھی شامل کر کے آپ پر بھی وہی حکم جاری کر دیا، حالانکہ آپ علیہ السلام تو ان کے دین میں کبھی داخل ہی نہ تھے۔ نمبر 2، کافر سرداروں نے عوام کو شک و شبہ میں ڈالنے کے لیے اس طرح کلام کیا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ آپ علیہ السلام پہلے ان کے دین و مذہب پر ہی تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جو جواب دیا کہ کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں، یہ ان کے اس اشتباہ کے رد میں تھا۔ نمبر 3، حضرت شعیب علیہ السلام کفر و شرک سے تو قطعاً دور و نفور تھے، لیکن ابتدا میں چھپ کر عبادت وغیرہ کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کا دین قوم پر ظاہر نہ تھا، جس سے انہوں نے یہ سمجھا کہ آپ علیہ السلام ان کے دین پر ہیں۔ دوسری بات، گمراہ ہونے سے نبی علیہ السلام خارج ہیں کیونکہ وہ قطعی معصوم ہوتے ہیں اور شیطان انہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ رب عز و جل فرماتا ہے ان عباد لیس لک علیہم سلطان، بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ قابو نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ فرمان کہ ہمارا رب عز و جل چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھ کر سرداران قوم کو یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں دوسرے لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں، چنانچہ انہوں نے قوم کو معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہا اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا کر ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب کم تولنا کم ناپنا وغیرہ چھوڑ دیا تو تم یقینی طور پر نقصان اٹھاؤ گے، کیونکہ اس طرح تم ہدایت کے بدلے گمراہی اختیار کر بیٹھو گے اور تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا اور ناپنا پڑے گا، جس کی بنا پر کم ناپنے تولنے کے فوائد سے محروم ہو جاؤ گے۔ قرآن پاک میں ہے وقال الملأ الذین کفروا من قومه لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے کہ اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو تبلیغ و نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا، چنانچہ ایک بار دعوت توحید کے بعد قوم سے فرمایا اے لوگوں، ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، تم یقیناً خوشحال نظر آ رہے ہو، اور خوشحال آدمی کو تو نعمت کی شکر گزاری اور دوسروں کو اپنے مال سے فائدہ پہنچانا چاہیے، نہ کہ وہ ان کے حقوق میں کمی کر کے ناشکری و حق تلفی کا مرتکب ہو۔
یاد رکھو ناپ تول میں کمی کی اس بدترین عادت سے اندیشہ ہے کہ کہیں تمہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کر دیا جائے، اور اگر تم اس سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر ایسا عذاب نہ آ جائے جس سے کسی کو رہائی میسر نہ ہو اور سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ناپ تول سے متعلق مزید نصیحت اور فساد پھیلانے سے بچنے کی تلقین کے بعد فرمایا حرام مال ترک کرنے کے بعد جس قدر حلال مال بچے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن پاک میں ہے وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ۔ اور اے میری قوم انصاف کے ساتھ ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اللہ کا دیا ہوا جو بچ جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ اس سے معلوم ہے کہ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی، نیز حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی سے بہتر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے مدین والوں کو دو باتوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اللہ عز و جل کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔ نمبر 2 ناپ تول میں کمی نہ کریں۔ پہلی بات کا انہوں نے یہ جواب دیا کیا ہم ان خداؤں کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ اور دادا عبادت کرتے رہے ہیں؟ مدین والوں کے اس جواب سے یہ ظاہر ہوا کہ ان کے پاس بت پرستی کرنے پر دلیل اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید تھی، اسی لیے جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا اور کہنے لگے کہ بتوں کی پوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے اپنایا ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں؟ دوسری بات کا یہ جواب دیا کیا ہم اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ ان کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے مال میں پورا اختیار رکھتے ہیں، چاہے کم ناپیں چاہے کم تولیں۔ قرآن مجید میں ہے قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ قوم نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں؟ واہ بھائی تم تو بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ مدین والے اپنے گمان میں حضرت شعیب علیہ السلام کو بیوقوف اور جاہل سمجھتے تھے، اس لیے طنز کے طور پر انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کنجوس آدمی کو آتے دیکھ کر کہے جناب سخی داتا تشریف لا رہے ہیں۔ امام راضی اس جملے کا ایک اور معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں بڑے عقل مند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تھے، لیکن جب حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ان میں نسل در نسل چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے جاہلانہ طریقے کو چھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ آپ تو بڑے عقل مند اور نیک چلن ہیں، پھر آپ ہمیں کیسے یہ حکم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے آباؤ اجداد سے چلتے ہوئے بتوں کی پوجا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ارشاد فرمایا اے میری قوم مجھے بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل یعنی علم، ہدایت، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے پاس بہت زیادہ حلال مال عطا فرمایا ہوا ہو تو پھر کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغام تم لوگوں تک نہ پہنچاؤں؟ یہ میرے لیے کس طرح روا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطا فرمائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کے حلیم و رشید ہونے کا اعتراف کیا اور ان کا یہ کلام طنز اور مذاق اڑانے کے طور پر نہ تھا بلکہ اس کلام سے مقصود یہ تھا آپ حلمہ اور کمال عقل کے باوجود ہمیں اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے کیوں منع فرماتے ہیں؟ اس کا جواب جو حضرت
شعیب علیہ السلام نے فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم میرے کمال عقل کا اعتراف کر رہے ہو تو تمہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے جو بات پسند کی ہے وہ وہی ہوگی جو سب سے بہتر ہو، اور وہ خدا تعالیٰ کی توحید اور ناپ تول میں خیانت نہ کرنا ہے، اور میں چونکہ ان کا پابند سے عامل ہوں تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہی طریقہ بہتر ہے۔ مزید فرمایا میرا تمہیں نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے سے مقصود یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح ہو جائے۔ قرآن کریم میں ہے قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہو تو میں کیوں نہ تمہیں سمجھاؤں، اور میں نہیں چاہتا کہ جس بات سے میں تمہیں منع کرتا ہوں خود اس کے خلاف کرنے لگوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جتنی مجھ سے ہو سکے، اور میری توفیق اللہ ہی کی مدد سے ہے، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا اے میری قوم مجھ سے تمہاری عداوت و بغض، میرے دین کی مخالفت، کفر پر اصرار، ناپ تول میں کمی اور توبہ سے اعراض کی وجہ سے کہیں تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے جیسا قوم نوح یا قوم عاد و ثمود اور قوم لوط پر نازل ہوا، اور ان میں حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا زمانہ دوسروں کی بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ان کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور اس بات سے ڈرو کہ کہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ جس میں وہ لوگ مبتلا ہوئے، لہٰذا توبہ کرو، بے شک میرا رب اپنے ان بندوں پر بڑا مہربان ہے جو توبہ استغفار کرتے ہیں اور وہ اہل ایمان سے محبت فرمانے والا ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اے میری قوم میری مخالفت تم سے یہ نہ کروا دے کہ تم پر بھی اسی طرح کا عذاب آ پہنچے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آیا تھا، اور لوط کی قوم تو تم سے کوئی دور بھی نہیں ہے، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ آپ کی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور ہمارے مقابلے میں تم بساتے خود ایک کمزور آدمی ہو کہ اپنے دفاع کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر آپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ سے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پتھر مار مار کر آپ کو قتل کر دیتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ قرآن پاک میں ہے قالوا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما تقول وانا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك وما انت علينا بعزيز۔ انہوں نے کہا اے شعیب تمہاری زیادہ تر باتیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، اور بے شک ہم تمہیں اپنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے، اور تم ہمارے نزدیک کوئی معزز آدمی نہیں ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ اللہ عز و جل کے لیے تو تم میرے قتل سے باز نہ رہے جبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے باز رہے، اور تم نے اللہ عز و جل کے نبی کا تو احترام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احترام کیا۔ تم نے اللہ عز و جل کے حکم کو پسے پشت ڈال رکھا ہے اور اس کے حکم کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں، تم نے حکم الہی کو تو ایسے چھوڑ رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں۔ قرآن کریم میں قال یا قوم اراتی اعز علیکم من اللہ اتخذتموه وراءکم ظہریہ ان ربی ما تعملون محیط۔ شعیب نے فرمایا اے میری قوم کیا تم پر میرے قبیلے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے؟ بے شک میرا رب تمہارے تمام اعمال کو گھیرے ہوئے ہے۔ پھر کفار سے نہایت جرأت مندی کے ساتھ یہ کلام فرمایا وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، ان قریب تم جان جاؤ گے کہ رسوا کر دینے والا عذاب کس پر آتا ہے اور کون جھوٹا ہے، اور تم انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کو قوم کے ایمان لانے کی امید نہ رہی تو آپ علیہ السلام نے یوں دعا فرمائی ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ زجاج نے کہا کہ اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمارے امر کو ظاہر فرما دے، یعنی ان پر ایسا عذاب نازل فرما
جس سے ان کا باطل پر ہونا اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے پیروکار کا حق پر ہونا ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا اور اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ان الفاظ کے ساتھ کیا گیا ہے، چنانچہ سورہ اعراف میں ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جاثمین، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور سورہ ہود میں ہے وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جاثمین كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ، اور ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔ خبردار دور ہوں مدین والے جیسے قوم سمود دور ہوئی۔ اور سورہ عنکبوت میں ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعیب کو بھیجا تو اس نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور آخرت کے دن کی امید رکھو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ یہاں ایک اہم بات قابل توجہ ہے کہ قرآن مجید میں مدین والوں پر آنے والے عذاب کی کیفیت دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ نمبر ایک، انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا۔ نمبر دو، ظالموں کو خوفناک چیخ نے پکڑ لیا تو صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابو سعود میں ہے ممکن ہے کہ زلزلے کی ابتدا اس چیخ سے ہوئی ہو، اس لیے کسی جگہ جیسے سورہ ہود میں ہلاکت کی نسبت سبب قریب یعنی خوفناک چیخ کی طرف کی گئی، اور دوسری جگہ جیسے سورہ اعراف اور سورہ عنکبوت کی آیت میں سبب بعید یعنی زلزلے کی طرف کی گئی ہے۔ جب اہل مدین پر عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے فضل و رحمت سے محفوظ رکھا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ملتی ہے۔ نیز آیت میں مذکور رحمت سے ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ عز و جل کا عذاب آیا تو ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں ہر سو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ نیز حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ ان کا یہ خوف درست ثابت نہ ہوا بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا۔ جنہوں نے اللہ عز و جل کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین اور دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ لہذا نقصان تو ان لوگوں نے اٹھایا ہے جو سرکش اور نافرمان تھے، نہ کہ انہیں جو تابع اور فرما بردار تھے۔ قرآن کریم میں ہے الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا ان گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ علیہ السلام ان کی بے جان لاشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے، اور جب تم خود ہی کفر پر قائم رہ کر اپنے آپ کو تباہ برباد کرنے پر تل گئے تو میں کافروں کی ہلاکت پر کیوں غم کروں۔ قرآن مجید میں ہے فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ أَعْصَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، تو شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، تو کافر قوم پر کیسے غم کروں۔ کفار کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ عز و جل کے نبی حضرت
صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ عز و جل کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مدین کے قریب ہی سبز جنگلوں اور مرغزاروں کے درمیان ایک دوسرا شہر موجود تھا۔ یہاں رہنے والوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اصحاب ایکا یعنی جنگل والوں کے نام سے کیا گیا ہے۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا دونوں قومیں چونکہ بین الاقوامی شاہراہ کے قرب جوار میں آباد تھی اور تجارت پیشہ تھی، اسی لیے دونوں ایک ہی طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ چنانچہ اہل مدین کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام ہی کو اصحاب ایکا کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اصحاب ایکا کو جو وعظ و نصیحت فرمائی اسے قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین۔ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، تو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اے لوگوں، ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ، اور بالکل درست ترازو سے تولو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو، اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام صرف عبادات ہی سکھانے نہیں آتے بلکہ اعلیٰ اخلاق اور معاملات کی درستی کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی نصیحت سن کر یہ کہا: انما انت من المساحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین۔ اے شعیب، تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے، تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو، اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے فرمایا: میرا رب عز و جل تمہارے اعمال اور جس عذاب کے تم مستحق ہو اسے خوب جانتا ہے، وہ اگر چاہے گا تو آسمان کا کوئی ٹکڑا تم پر گرا دے گا، یا تم پر کوئی اور عذاب نازل کرنا اس کی مشیت میں ہوگا تو میرا رب عز و جل وہ عذاب تم پر اتار دے گا۔ قرآن پاک میں قال ربی عالم بما تعملون، شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ جب اصحاب ایکا کسی طرح بھی ایمان نہ لائے اور اپنی بدعمالیوں پر ہی قائم رہنے کو ترجیح دی تو ایک دن ان پر عذاب الہی نازل ہو گیا۔ اس عذاب کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جس سے پوری آبادی میں شدید گرمی اور لو کی حرارت و تپش پھیل گئی، اور شہر والوں کا دم گھٹنے لگا اور بدن جھلسنے لگے۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ لوگ اپنے گھروں میں گھسنے اور اپنے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگے، لیکن پانی اور سائے کے باوجود انہیں کوئی چین و سکون نہ ملا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو شامیانے کی طرح پوری بستی پر چھا گیا، اور اس کے اندر ٹھنڈک اور فرحت بخش ہوا تھی۔ یہ دیکھ کر سب گھروں سے نکل کر اس بادل کے شامیانے میں آ گئے۔ جب تمام لوگ اس کے نیچے آ گئے تو اچانک زلزلہ آیا اور اس بادل سے آگ برسنے لگی جس میں سب کے سب ٹڈیوں کی طرح تڑپ تڑپ کر جل گئے۔ ان لوگوں نے چونکہ اپنی سرکشی سے یہ کہا تھا کہ اے شعیب ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو، اس لیے وہی عذاب اس صورت میں اس سرکش قوم پر آ گیا اور سب کے سب جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ذُلَّةٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ اصحاب ایکا کا جو واقعہ بیان کیا گیا اس میں بطور خاص ناپ تول میں کمی کرنے والوں اور عمومی طور پر ہر عقل مند کے لیے عبرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ ایک اور مقام پر فرمایا گیا وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور بے شک کثیر درختوں والی جگہ کے رہنے والے ضرور ظالم تھے تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور بے شک وہ دونوں بستیاں صاف راستے پر
ہیں۔ پہلے اس باب سے متعلق دو اہم باتیں ملاحظہ ہوں۔ اہل مدین اور اصحاب ایکا کفر و شرک کے علاوہ جس بنیادی گناہ کے سبب مبتلائے عذاب اور رسوائے زمانہ ہوئے وہ ناپ تول میں کمی کرنا تھا، اور انتہائی افسوس کہ یہی گناہ فی زمانہ ہمارے معاشرے کا بھی ایک ناسور بن چکا ہے جس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں سے متعلق فرمان باری تعالیٰ ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کم تولنے والوں کے لیے خرابی ہے وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیں تو پورا وصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن عباس اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپ تول کرنے والوں سے فرمایا تم ناپ اور تول دو ایسی چیزوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہو جن میں کمی کرنے کی وجہ سے تم سے پہلے امتیں ہلاک ہو چکی ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک بیچنے والے کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ فرما رہے تھے اللہ عز و جل سے ڈرو اور ناپ تول پورا کرو کیونکہ کمی کرنے والوں کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا یہاں تک کہ ان کا پسینہ ان کے کانوں کے نصف تک پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ناپ تول میں کمی کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کو احکام الہیہ کی پابندی میں اپنی ناکامی، راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت اور دین حق پر ایمان لانے میں محیب خطرات نظر آتے تھے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی دین حق سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح کی بیماری ذہنیت کے حامل افراد کی ہمارے معاشرے میں بھی کوئی کمی نہیں جو اسلامی احکام پر عمل کو اپنی ترقی و خوشحالی کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں بلکہ اسلامی احکام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے یہاں کتنے لوگ یہ نعرہ لگانے والے ہیں کہ اگر سودی نظام کو چھوڑ دیا، اگر عورتوں کو پردہ کروایا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس جملے میں اور اہل مدین کے جملے اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے میں کتنا فرق ہے اس پر غور فرما لیں۔